بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا دنیا میں؟ مرنے کے لیے بھیجا۔ کس کے لیے بھیجا؟ مرنے کے لیے، کہ بس آئے ہو جیسے وہ کسی پر جرم ثابت ہو جائے تو عدالت اس کو سزا سناتی، لیکن عدالت کی سزا تاریخ کے ساتھ ہوتی ہے، فلاں تاریخ کو جو ہے پھانسی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے کر یوں کہہ دیا، زندگی دی ہے، کب بلا لوں یہ مجھے پتا، بتایا نہیں، تو آئے ہیں مرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ایسی چیزیں بنائی نا، ایسی چیزیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور سے یہ باتیں پوچھ کے اور اتنی جنت کو اتنا سنا کہ ان کو جنت سے محبت ہو گئی۔ اللہ کی رضا کو اتنا سنا کہ دنیا کی ناراضگیاں جو ہے نا وہ ہلکی ہو گئی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحابی ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، لیکن ماں مسلمان نہیں ہوئی، ماں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ماں بیٹے سے کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا چھوڑ دے، کہا میں یہ تو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، لیکن ماننے تیار نہیں ہے۔ ماں نے جو ہے بھوک ہڑتال شروع کر دی، فاقے کرنا شروع کر دیے، میں کھاؤں گی نہیں، قسم کھا لی، میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، مر جاؤں گی تو لوگ کہیں گے بیٹے نے ماں کو بھوکا مارا، بیٹے نے ماں کو بھوکا مارا۔ تو بیٹے نے کیا کہا پتہ؟ بیٹے نے کہا امی، اب دیکھو ایمان کی قدر کیا ہے، جب بات سمجھ لی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے تو چاہے ساری مخلوق ناراض ہو جائے نا تو بھی ہم ناکام نہیں ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے اور ساری مخلوق ناراض ہو جائے، کیونکہ روزی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کیا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس روزی کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ روزی آسمان سے اترتی ہے۔ روزی کہاں سے اترتی؟ آسمان سے۔ عزت کون دیتا ہے؟ کہ اللہ۔ اور عزت کیسے دیتا ہے اس نے بتایا ہے کہ دین سے۔ تو صحابی سمجھ گئے تھے، یقین کر لیا تھا، اللہ راضی ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، حضور کو جو اللہ نے دین دیا نا اس دین سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارا بچہ رو رہا ہے، بچہ کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا، چپ ہی نہیں ہو رہا، کہ کیسے چپ ہوگا؟ کہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں جب تھا تو ماں قرآن پڑھتی تھی، جب ماں کی گود میں تھا تو ماں قرآن پڑھتی تھی۔ اب جب قرآن بند ہو گیا
تو یہ رو رہا ہے. قرآن شروع کیا تلاوت تو کیا ہو گیا؟ چپ ہو گیا. تو صحابی سمجھتے تھے کہ جو دین اللہ نے دیا ہے اس دین میں کامیابی ہے، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جاوے، چاہے وہ ماں ہو چاہے باپ ہو، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے نہیں. اللہ کا حکم ہے، ختم. اماں کو کہہ رہا ہے امی آپ تو ایک ہو. کتنی ماں ہو؟ ایک. اگر 100 ماں ہو نا، 100 مدرس، ایک ایک کر کے سب مر جاوے بھوک ہڑتال کر کے، کھانا نہ کھائیں، بھوکے رہیں اور مر جائیں، تب بھی میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ موت کوئی چیز نہیں ہے، موت ڈرنے کی چیز. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بیان کیا تقریر. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابی ابو ذر ایمان کے پکے، ایک بار تقریر کی اور کہا لوگوں سنو، تم کو مرنے کے لیے پیدا کیا گیا اور تم کوشش کر رہے ہو ویران ہونے والی تعمیرات کی. بنگلے کیا ہونے والے؟ ویران. جاؤ دروازے سے باہر نکلو، دیکھ لو، رات کو جائے گا اس میں کچھ ہوئے گا؟ نہیں. کہ تم تعمیریں کرتے ہو ویران کرنے کے لیے اور موت کی فکر نہیں کرتے. اور پھر فرمایا لوگ اس چیز کی لالچ کرتے ہیں جو فانی ہے. دنیا کی چیزیں کیا ہے؟ فانی، ختم ہونے والی، ایکسپائر ہونے والی. ہم روزانہ حساب کریں اپنے گھر میں کتنا کھانا کھایا جاتا ہے، وہ سارا کھانا کیا بن جاتا ہے؟ پاخانہ. گھر کے اندر جو چیزیں آتی ہے روزانہ ہم کو بتاتی. صابن آتا ہے بہترین سے بہترین، ایک ہفتے میں صابن ختم. صرف آتا ہے 1 مہینے میں ختم. گیہوں کی بوری آتی ہے 1 مہینے میں ختم. تیل کا ڈرم آتا ہے، ڈبہ آتا ہے 1 مہینے میں ختم. اللہ بتاتے ہیں دنیا کی جن چیزوں کی لالچ کرتے ہیں ان کو دیکھو تو صحیح، تمہارے سامنے، آنکھوں کے سامنے روزانہ یہ فنا ہو رہی. کیا ہو رہی؟ فنا ہو رہی، فنا ہوتی جا رہی. اور آخرت جو باقی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ فنا ہونے والی چیزوں کی لالچ کرتے ہو. اور 2 مکروہ چیزیں ہیں تو مکروہ چیزیں آدمی ناپسند کرتا ہے لیکن ہے اچھی. 2 مکروہ چیزیں ہیں لیکن مکروہ مانے ناپسند، لیکن ہے اچھی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیان میں کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے موت، ایک ہے فقیری. ایک ہے موت، موت سے محبت نہیں کرتا، اور ایک ہے فقیری. صحابہ کرام کس کو یاد کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو ملتے تو یار مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا تیاری کی کہ فلاں چیز مرنے کے بعد کام آ جائے. اور یہ اللہ کیا کرتے تھے؟ دل میں آیا یہ فلاں چیز اچھی ہے، دے دو، خرچ کر دو. کہ جو دے دی وہ جمع ہو کے کچھ بن گئی. جیسے ہیں تو بھنگار، ہیں تو کیا؟ بھنگار. کوڑا ہے، بھنگار کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کریپ. ہے تو کریپ، لیکن اس کو ڈالا جاتا ہے کمپنی میں. یہاں سے ڈال رہے ہیں کریپ، بھنگار ڈال رہے ہیں، سڑا ہوا لوہا، زنگ لگا ہوا پورا سامان،
گاڑیاں ڈال رہے ہیں کچرا، لیکن وہاں سے نکل رہا ہے، پائپ بن کے نکل رہا ہے، ٹین شیٹ بن کے نکل رہا ہے، ٹائلس بن کے نکل رہا ہے، ٹائر بن کے نکل رہا ہے، ڈش بن کے نکل رہا ہے، پلیٹ بن کے نکل رہا ہے، چمچ بن کے نکل رہا ہے تو ایسا نا؟ تو ہمارا جسم ہے تو کیسا؟ کریب جیسا، بھنگار۔ کیوں بھنگار ہے؟ نہ تیکھا برداشت ہوتا ہے، نہ میٹھا برداشت ہوتا ہے، نہ زیادہ برداشت ہوتا ہے، نہ کم سہن ہوتا ہے۔ کم ہو تو بھی برداشت نہیں، اور زیادہ ہو جائے تو بھی برداشت نہیں، زیادہ تیکھا ہو جائے تو بھی نہیں، میٹھا زیادہ ہو جائے تو بھی نہیں، کڑوا ہو جائے تو بھی۔ ہاں جسم ایسا ہے، زیادہ بوجھ اٹھانے کو کہو تو بھی برداشت نہیں ہوتا، زیادہ چلاؤ تو بھی، زیادہ دیر بیٹھے رہو تو بھی۔ اب ہے کیا؟ بھنگاری تو ہے۔ زیادہ سو جاوے تو پریشان، نیند نہ آوے تو پریشان، بھوک نہ لگے تو پریشان، اور بھوک بار بار لگے تو پریشان۔ ہم کون ہے؟ بھنگاری تو ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قیمت لگا دی۔ جاؤ، جو تم سے ہو سکے جلدی جلدی مرنے کی تیاری کر کے آ جاؤ۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں تو ایسی جو پسند نہیں آتی، ایک موت، فقیری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موت سے محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد محبوب ملے گا۔ موت کے بعد کون ملے گا؟ اللہ۔ محبوب کون ہے؟ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ جب اللہ سے محبت تھی تو اللہ کو دیکھنے کو جی کرے گا نا۔ یہاں سے آدمی کو جانا ہو مکہ مدینہ، اللہ ہم سب کو لے جائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ لے بھی جائے، اور جو سفر کرا وہ اللہ تعالیٰ وہ سفر قبول بھی فرمائے۔ اب یہاں سے جانا تو ہے مکہ مدینہ، لیکن پلین میں نہیں بیٹھوں گا، کشتی میں نہیں چڑھوں گا۔ اب کیسے جائے گا؟ پلین میں بیٹھوں گا، بیٹھنا پڑے گا، کشتی میں چڑھنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں سب سے اوکھا سفر، مشکل سفر جو ہے نا وہ سمندر کا ہے۔ بعض روایتوں میں تو یوں ہے، سمندر کا سفر سوائے حج کرنے کے اور صفائے دین کی دعوت پہنچانے کے سمندر کا سفر نہ کرو۔ اس پر علماء نے لکھا ہے سمندر کو دیکھنے کی نیت سے جانا یہ منع ہے، اس لیے کہ یہ مشکاۃ شریف میں یہ حدیث ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ان تحت البحر نار، سمندر کے نیچے آگ ہے، اور سمندر بھی آگ ہے، سمندر جلے گا۔ سمندر کا جو پانی ہے نا، کھارا پانی، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، آکسیجن، ہائیڈروجن۔ اور آگ لگنے کے لیے دو چیزیں جب ملتی ہے، آکسیجن ہائیڈروجن، دونوں چیزیں ٹچ ہوتی ہے نا تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سورہ اذا الشمس کورت میں ہے۔ تو موت سے ڈرتے نہیں تھے کیونکہ اللہ ملے گا، اور اللہ سے ایسی محبت تھی، اللہ کے لیے اتنے تحفے بھیجے تھے۔ بادشاہ کو کوئی آدمی جو ہے جب بھی کوئی جانے والا اس کے ساتھ ہدیہ بھیجے، جب بھی کوئی جا رہا ہدیہ بھیج رہا ہے، کبھی اجرک بھیج رہے ہیں، کبھی کچھ کا پکوان بھیج رہے ہیں، کبھی کچھ کی شہد بھیج رہے ہیں، کبھی کچھ کی باندھنی بھیج رہے ہیں، کبھی حاجی عبد الغنی صاحب سے جو ہے ڈریس بنوا کے، کس کا وہ کون سا کپڑا ہوتا ہے تمہارے وہاں؟ کون سے کپڑے پہ چھپائی کرتے ہو؟ مشروم، ہاں مشروم ہے۔ اب بھیج رہے ہیں ہدیہ۔ اب جس کے پاس بھیج رہے تھے نا، اچانک ایسا ہوا روٹ بھی وہاں کا جانے کا بن گیا، کتنی خوشی ہوگی، ارے ہم جائیں گے نا، ان کو بھی ملیں گے، مجھے جانتے ہیں وہ، میں کہوں گا میں وہ ہوں جو تم آپ کو بھیجتا تھا نا ہر مہینے۔ کتنا محبت کرتا ہے۔ وہاں سے خالی ٹرین گزرے گی، وہاں آدھا گھنٹہ وقفہ رہے گا، ٹھہرنا ہے، ویٹ کرنا ہے، تب بھی خوشی ہوتی ہے۔ فون کرتا ہے، ہماری ٹرین آپ کے گاؤں میں آدھا گھنٹہ رکے گی،
ملاقات کرو گے، خوشی ہوتی ہے نا۔ صحابہ کرام کو جو چیز اچھی لگی، گھوڑا اچھا ہے دے دو اللہ کے نبی کو، باندی اچھی ہے اللہ کے نام پہ آزاد، باغیچہ اچھا ہے اللہ کے نام پہ صدقہ، کپڑا اچھا ہے غریب کو دے دو، پیسے آئے صدقہ کر دو، مسافر آئے دعوت کر دو۔ کہ کہاں بھیج رہے ہیں؟ اللہ کے پاس، کہ موت آنے والی، اچھا اللہ کے پاس جانے والا ہوں، کیوں؟ اللہ کو میں نے گھوڑا دیا ہے، اللہ کو میں نے باغیچہ دیا ہے، اللہ کے پاس میں نے کھانا بھیجا ہے، اللہ کے پاس میں نے صدقات خیرات کیے ہیں، سب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے اللہ کے پاس بہت کچھ بھیجا ہے۔ تو اللہ سے کیا ہو گئی؟ محبت ہو گئی۔ اب جب محبت ہو گئی تو مرنا، پھر موت کیسی لگے گی؟ اچھی لگے گی۔ یہ کیا لینا دنیا سے؟ میرا تو اللہ ہے، میرا جو سان میں نے وہاں بھیج دیا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دو چیزیں ہیں مکروہ، ناپسند، لیکن ہیں اچھی۔ ان دو چیزوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ دوسری چیز فقیری، اللہ کے در کا فقیر بننا، ہر وقت مانگتے رہنا، چلتے پھرتے، ایسی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، میں تو ایسی زندگی چاہوں، ایک دن کھانا ملے تو شکر ادا کروں، ایک دن نہ ملے تو صبر کروں۔ شکر والا بھی جنتی، صبر والا بھی جنتی۔ فقیری، دنیا سے گمنام، حاضر ہو تو کوئی رونق نہیں، چلے جائے تو کوئی خامی نہیں، ایسے بن جائے۔ کیسے چلے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین؟ لیکن چراغ بن کے چلے تو ساری دنیا ان کا خاندان بن گئی۔ انہوں نے اللہ کے خاطر خاندانوں کو چھوڑا، ساری دنیا ان کا خاندان بن گئی۔ انہوں نے پیسوں کو، سونے چاندی کے سکوں کو اللہ کے خاطر چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ انہوں نے سرداریاں چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے جس ملک میں گئے اس ملک کے سردار بنا دی۔ کہ فقیری اللہ کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکان کھولی، 6 مہینے دکان خوب چلی۔ 6 مہینے کے بعد گراہک بہت آتے تھے، دکان بند کر دی۔ کیوں بھائی؟ اتنے گاہک آ رہے تھے، دکان کیوں بند کی؟ کیونکہ دکان میں نے کمانے کے لیے نہیں کھولی تھی۔ دیکھو اللہ سے محبت، دکان میں نے کمانے کے لیے نہیں کھولی تھی، بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں کھولی تھی، دکان تو میں نے کھولی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، حضور کی اس بات پہ عمل ہو جائے۔ کون سی بات؟ کہ ایک آدمی، ایک گراہک، ایک کسٹمر مال خرید کے گیا، اس کو پسند نہیں آیا، وہ واپس لے کر آیا، بغیر کھوٹ کے، بغیر پیسہ کاٹے ہوئے اس سے یہ چیز واپس لے لوں گا۔ میرے پاس سے گراہک، ایک کسٹمر چیز لے گیا تھا، وہ واپس آج دے گیا، نبی کی بات پہ عمل ہو گیا، دکان کا مقصد پورا ہوا، اس لیے میں نے دکان بند کر دی۔ کہ یہ ہے، ان کو کہہ دو چلے جاؤ۔ کون؟ 7 بجے والے یا بدھ جانا والے، بول جاؤ 7 بج گئے جاؤ۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے اور کہا کہ مرنے کے لیے آئے ہو، مرنے کے لیے آئے ہو اور محنت کر رہے ہو ویران ہونے والی عمارتوں پر، اور نفرت کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو 2 چیزوں کو، لالچ رکھتے ہو دنیا کی، فانی ہونے والی چیزوں کی، اور پھر فرمایا 2 مکروہ چیزوں سے
انسان ناپسند کردہ دو چیزوں کو، حالانکہ وہ بہت اچھی ہے، ایک موت اور ایک فقیری۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بیان کیا، اس میں ایک اور چیز بڑھا دی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار زاد المعاد میں ہی، حدیث کی کتاب ہے زاد المعاد، کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مرنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا۔ کس کے لیے؟ مرنے کے لیے۔ اب یہ یاد رہ جائے کہ مرنے کے لیے آئے ہیں تو دنیا کیا ہو جائے گی؟ پھیکی لگے گی۔ اور اللہ تعالیٰ روزانہ مثالیں دکھاتے ہیں، ہر چیز تھوڑی سی سیکنڈ میں بازار میں کھڑے رہ کے آدمی دیکھے کتنی چیزیں جنم لیتی ہے اور مرتی ہے۔ رات میں لائٹ پہ لاکھوں پروانے مرتے ہیں، ہمارے جسم میں جو چکنائی پیدا ہوتی ہے، پسینہ پیدا ہوتا ہے، اس میں لاکھوں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، رات میں مرتے ہیں۔ رات میں جو پیدا ہوتے ہیں صبح سورج نکلتے ہیں مر جاتے ہیں۔ یعنی روزانہ کئی ہزاروں کروڑوں چیزیں کیا ہوتی ہے؟ فنا ہوتی ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چیزیں اور بڑھا، ایک چیز بڑھا دی کہ تین چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں لوگ، ایک موت کو، ایک بیماری کو، اور ایک فقیری کو۔ موت سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ موت کے بعد جس سے ملنا ہے نا اس سے دوستی نہیں کی۔ اگر وہاں پہ تحفے بھیج دیے ہوتے، جیسے آج ارون صاحب ہے، ماتلی والا کے محتمم صاحب مولانا اقبال پٹیل صاحب کو بھیج رہے ہیں، ہر مہینے ہدیہ بھیجا، 3 مہینے کے بعد دوپٹے بھیج دیے، اجرک بھیج دی۔ اب یہاں سے ان کو پتہ چلا جلسہ ہے بھروچ میں، آج ارون صاحب جانے والے، کیا بھیا رام؟ اب ان کو خوشی ہوگی، کیا ہوگی عثمان بھائی؟ خوشی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے مولانا اقبال صاحب پہچانتے ہیں، مولانا اقبال صاحب میں نے ان کے پاس تحفے بھیجے۔ تو صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کیا کرتے تھے؟ جو چیز اچھی لگی بھیج دیا۔ اب موت آنے والی، مرنا ہے، اللہ کے پاس جاؤں گا نا، اللہ کے پاس میرا گھوڑا ہے، اللہ کے پاس میرا باغ ہے، اللہ کے پاس میری فلاں باندھی میں نے آزاد کی تھی وہ اللہ کے پاس ہے۔ یعنی سب چیزیں کہاں جمع کی؟ وہ اللہ سے پہچان ہو گئی، اللہ سے محبت ہو گئی۔ اب مرنے کا مزہ ہے، اب مرنے کا مزہ ہے۔ عجیب بات ہے، کتابوں میں ہے، غالباً مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے، مرقات، ہر نماز کے وقت میں کچھ فرشتے وہ ہیں جو نمازی کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو باہر کھڑے ہو کے رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسی اذان ہوتی ہے ان کی حاضری ہو جاتی ہے، وہ دیکھتے ہیں فلاں آیا، فلاں آیا، فلاں آیا، فلاں آیا، سب کی حاضری لکھتے ہیں۔ 5 وقت کی حاضری لکھنے والے فرشتے موت کے وقت میں نورانی شکل میں آ جاتے ہیں، موت کے وقت میں۔ اور وہ جو شیطان اپنا لشکر لے کے بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ اس کو بہکا رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، علماء کرام نے خلاصہ لکھا ہے، شیطان بہکانے کے لیے جو دادا مر گیا، جو نانا مر گیا، ماں مر گئی، دادی مر گئی، ان کی شکل میں شیطان آتے ہیں اور آ کر یوں کہتے ہیں، دیکھ ہم مرنے کے بعد دکھی ہیں، اس لیے کہ ہم ایمان پہ کلمہ پڑھا، ہم نے مسلمانوں کے مرے، ہم بہت پریشان ہیں۔ کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، دادا کی شکل میں، نانا کی شکل میں، الگ الگ گنہگاروں کی مجلسوں کی شکل میں آتے ہیں۔ اب وہ انسان اس وقت جو ہے اپنے دادا کی شکل دیکھ کے، نانا کی شکل دیکھ کے آدمی ان سے متاثر ہو جاتا ہے، بات دل پہ لے لیتا ہے۔ اتنے میں یہ جو حاضری پورے تھے نا، یہ آ جاتے ہیں، السلام علیکم۔ یہ آدمی دیکھتا ہے، تم لوگ کون ہو؟ تو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں چل بھاگو یہاں سے۔ وہ شیاطین تھے نا، ان کو یہ بھگاتے ہیں، کہتے ہیں ہم وہ ہیں جو 5 وقت تمہاری حاضری لکھتے تھے، 5 وقت
حاضری لکھتے تھے. اب وہ 5 وقت کی حاضری والے فرشتے شیطانوں کو بھگاتے ہیں اور پھر اس کے پاس میں بیٹھ کر اس کو جنت کی چیزیں دکھاتے ہیں اور کلمہ پڑھنے میں مدد کرتے ہیں. یہ 5 وقت کی حاضری. اب رجسٹر ہمیں کلیئر رکھنا چاہیے. فل حاضری کا انعام ہے نا، فل حاضری کا انعام ہے. تو فل حاضری کا یہ انعام ہے کہ کلمہ نصیب ہوتا ہے. کیا ابھی ایک اللہ والے نے عجیب بات کہی کہ آج نمازیں پڑھتے ہیں پابندی سے، لیکن نمازوں کے ذریعے سے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکی کا شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا. اس کی بہت بڑی وجہ بیان فرمائی. اور اس پر ایک مجھے روایت یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتی ہوئی نہر پر وضو کر رہے ہو تو بھی ضرورت کا پانی استعمال کرو. کتنا؟ ضرورت کا. اس پر وہ اللہ والے کہہ رہے تھے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور فقہاء نے بھی لکھا ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا اسراف ہے، فضول خرچی. کہ جب پانی کی فضول خرچی ہوگی وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کیا جائے گا تو اس وضو کے ذریعے سے جو نماز پڑھی جائے گی اس نماز سے گناہوں سے بچنے کی قوت بھی پیدا نہیں ہوگی اور نیکی کا شوق بھی پیدا نہیں ہوگا. کہ پانی ضرورت کا استعمال کرو، ضرورت کے بقدر استعمال کرو. تو ابو درداء فرماتے ہیں 3 چیزوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، مکروہ سمجھتے ہیں. ایک موت، ایک فقیری، ایک بیماری. بیماری کیسی؟ کتاب دعوت میں ہیں، مشکوٰۃ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بخار کو برا بھلا کہتے ہو، حالانکہ بخار تو جب آتا ہے تو آدمی کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. تو ایک صحابی کو جب یہ بات معلوم ہوئی، صحابی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسا بخار دے کہ میرے اندر بخار تو رہے لیکن اعمال میں کوتاہی نہ ہو. دیکھو صحابی مانگ کیسے رہے، اچھی چیز مانگ رہے، اور مانگنے کا طریقہ صحیح ہے. مانگنے کا طریقہ صحیح ہے. اے اللہ بخار تو دے لیکن ایسا دے. ہم لوگ جماعت میں تھے 2008 میں بروچ ضلع میں، عمر والا کر کے ایک گاؤں ہے. حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت لگانے والے ایک ساتھی ملے، پرانے بزرگ تھے. انہوں نے ایک بات سنائی کہ لوگ یوں کہتے ہیں اللہ، وہ حضرت داؤد علیہ السلام والی بات ہے نا، حضرت شیخ نے جو لکھی ہے، مجھے اگر ذاکرین میں سے غافلین کی طرف جاتے ہوئے دیکھے میری ٹانگیں توڑ دے. تو لوگ بھی ایسی دعا کرنے لگتے ہیں. وہ نبی تھے، اولو العزم پیغمبر تھے. ہمیں کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہمیں عافیت سے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے عافیت مانگے. ایک روایت نقل کی ہے بخاری شریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے. ایک بندہ، اے اللہ مجھے ہمت عطا فرما، مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، مجھے استقامت نصیب. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیدار کیا، یعنی ہوش دلایا، اور پھر کہا اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو. ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، کمزور ہے بس. اللہم انی اشکو بثی و حزنی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اللہ سے مدد مانگتے تھے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دعا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے قبول ہونے کا ٹائم کون سا؟ ایک تو وہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن روزانہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبر کل صلاۃ و جوف اللیل. دبر کل صلاۃ و جوف اللیل، ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد دبر کل صلاۃ، فرض کے بعد دعا مانگے
یا مکمل سنت نوافل پڑھ کے دعا مانگے، دونوں ہیں، وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور حضور اکثر یہ دعا تو مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں تمام فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جو ظاہر ہیں وہ بھی، چھپے ہیں وہ بھی، دکھتے ہیں وہ بھی، نہیں دکھتے وہ بھی۔ بیماری اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ سے عافیت مانگے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں نقل فرمائی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے لوگوں کے مجمع میں اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین یوں کہتا ہے، حدیث قدسی، اس کے چند جملے یہ بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگوں کو میں وقتاً فوقتاً کبھی کبھی بیماری دے دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر ہمیشہ تندرست رہیں گے تو یہ فرما برداری نہیں کر سکتے، حد سے باہر چلے جائیں گے، دکھی ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو میں تندرستی دیتا ہوں، اگر انہیں بیماری آئے گی تو عمل چھوڑ دیں گے۔ پھر فرمایا کچھ لوگوں کو میں خوشحالی دیتا ہوں، اگر ان پہ تنگی آئی تو وہ عبادت چھوڑ دیں گے، مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگوں پہ بار بار تنگی دیتا ہوں، مال کے حالات، بیماری کے حالات، خاندانی حالات، کہ اگر ان پر سے یہ حالات ہٹا دوں نا تو یہ لوگ اطاعت سے چلے جائیں گے، دور اطاعت نہیں کریں گے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ سب کو مالدار بنا دیتا، وَلَوْ بَسَطَ، بسط کا معنی پھیلانا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، بغاوت ہو جاتی زمین میں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے ذات کو اتنا سنا، اتنا سنا کہ اللہ کیسا رحیم ہے، کیسا مہربان ہے، کیسا دینے والا ہے۔ اللہ سے لینا ہے تو فوراً مصلی بچھایا، اللہ سے لینا ہے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بھی متوجہ ہوئے کہ جو بندہ خوشی میں غمی میں ہر وقت اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی فوراً سنتے ہیں، کیونکہ اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے سکون ملتا ہے، اللہ سے محبت ہے۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ حضور سے اللہ کو سنتے تھے اور جنت کو سنتے تھے کہ جنت کیسی، اللہ نے کیسی بہترین جنت بنائی کہ جنت کے باہر جب بندے کو نکال کے، جب ان کو سب جمع کر کے جنت سے باہر جو نہر ہے، ایک نہر میں سے پانی پلایا جائے گا، جیسے پانی پئیں گے تو دل صاف ہو جائے گا۔ دل کیا ہو جائے گا؟ صاف۔ دل میں سے حسد، دل میں لالچ، طمع، ساری چیزیں ختم، اب محبت ہی محبت، اب دل صاف ہو گیا۔ دوسری نہر کے اندر سے نہلایا جائے گا تو جسم میں جتنی بیماریاں اور کمزوریاں نا دنیا کی، ختم ہو جائے گی، اپ ڈیٹ ہو جائے گا، اب جنت ہی بن گیا۔ 60 ہاتھ، آدم علیہ السلام والا قد، اب یہ جنت میں، اور پھر اللہ جل شانہ جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت دیں گے نا، جو صحابہ کرام کی خوشی کی بات تھی، ہماری بھی خوشی کی بات ہے، ہر مومن کی خوشی کی بات ہے، وہ صحابہ نے سمجھ لی تھی، اس لیے مال لگانا آسان تھا، قیمتی سے قیمتی چیز لگانا آسان تھا، جوانی لگانا آسان تھا، کھڑے کھڑے باغات وہی کہ وہی خیرات کر دینا آسان تھا، راتیں جاگنا آسان تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے نا، اصل میں اللہ جل شانہ سے اتنی محبت کرنے لگے تھے، اتنی محبت ان کو ہو گئی تھی کہ جب اللہ کا قرآن پڑھنے کھڑے ہوتے تھے،
اللہ پاک ہم سے کیسی بات کر رہا ہے نا، اس کا ایک مزہ تھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کھڑا رکھا، 2 صحابی کو، ایک انصاری ایک مہاجر. اب وہ سورہ کہف شروع کر دی. سورہ کہف کیا کر دی؟ 2 رکعت نفل میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ایسا قرآن اتارا جس کی کسی بات کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے سمجھنے میں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کسی طرح کی کوئی بھی بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ قیامت کے دن کے سختی سے، وہاں کی عذاب سے، وہاں کے اللہ کے دربار کی پیشی سے ڈراوے. کیا کرے؟ ڈراوے. اب ایسی آیتیں اگر پڑھ رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس پر بہترین انعام دے گا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. پھر کہا وہاں کتنا دن رہیں گے؟ یہاں سے ٹور والے لے جاوے 10,000 روپے، 15 دن کا ٹور. کہاں جائیں گے؟ کہ یہاں سے شملہ، وہاں سے آبو سے شملہ، شملہ سے اور بھی 1-2 جگہ ہے پتہ نہیں کہاں ہے، گھما کے لے آئے. لیکن پتہ ہے 10 دن کے بعد 10واں دن پاچا انجار میں ہوگا، واپس انجار. تو آدمی کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، سوچتا ہے جاوے نہیں جاوے، چلو ایسے ہی فری تو ہے، چلو 10,000 لگا دو. لیکن جب قرآن پڑھ رہے ہیں ماکثین فیہ ابدا، وہ جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے ہمیشہ ہمیشہ اسی میں ٹھہرنا ہوگا. تو صحابی وہ جنت کو سوچنے لگ جاتے ہیں. سونے کی دیوار کیسی ہوگی، چاندی کی اینٹ کیسی ہوگی، وہاں کے مشک کے صوفے کیسے ہوں گے. آدمی جیسے جب یہاں سے جیسے مثال کے طور پہ مکہ مدینہ روانہ ہوتے ہیں نا، سوچتا ہے مسجد جن کیسی ہوگی، جبل رحمت کیسا ہے، عرفات کیسا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے میں دعا کروں گا، مطاف میں بیٹھ کے میں اللہ کو پکاروں گا، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے میں 2 رکعت طواف کی پڑھوں گا، حتیم کے اندر میں 2 رکعت پڑھوں گا. آدمی سوچتا ہے نا. صحابہ نے اللہ کو سنا، جنت کو سنا، تو جنت کا شوق پیدا ہوا. تو مال بھی دینا آسان اور جان دینا بھی آسان. جان دینا بھی آسان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسی موت آئے گی اللہ جل شانہ ملیں گے، وہ جنت ملے گی، وہ حوریں ملے گی، جو حوریں وفادار ہوں گی، جوان ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، اور ان کا مخ یعنی ہڈی کے اندر کا گودا، جو پایا کھاتے ہیں نا، پایا، ہڈی کے اندر کا گودا وہ نظر آئے گا. درخت کے نیچے بیوٹی پارلر ہوگا، اس کے نیچے جیسی آئیں گے لباس بدلنا شروع ہو جائے گا، اور آدمی دیکھے گا اب ایسا لگا، اب یہ لباس لگا، یہ چینج ہوا، یہ چینج ہوا، یہ بدلا، پھر کہے گا ہاں یہ فائنل. ویسا شکل لے کے اپنے جنت میں جائے گا. اور کہے گی اوہو آپ تو گئے تھے نا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو کیا ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو کے. کہ صحابہ نے جنت کو سنا، جنت کی نعمتوں کو سنا، کہ جنت کی نعمتیں اصل ہے اور دنیا کی نعمتیں فانی. دنیا کی ساری چیزیں کیا ہے؟ فانی، باقی نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کو یہی سکھایا، اور ہمیں بھی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھلایا. کیا؟ کہ فانی چیزوں کے پیچھے نہ لگو، باقی رہنے والی آخرت. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں نا یہ فانی ہونے والی. جیسے ہم خود فانی، بچپن میں ہمارے اندر جو دوڑنے کی اور کودنے کی، بھاگنے کی جو قوت تھی نا، وہ کہاں چلی گئی؟ دکھتی ہے کہاں گئی؟ لیکن محسوس ہوتی ہے.
تب دوڑ نہیں سکتے. بچپن میں جو چاند، 1 تاریخ کا چاند دیکھنے کی جو آنکھوں میں قوت تھی، اب باقی ہے؟ اب نہیں. بچپن میں ساری رات جاگ لیتے تھے، اب وہ چیز نہیں. فانی ہو رہی دنیا کی چیزیں، کیا ہو رہی؟ فانی ہو رہی. ارے ہمارے ہاتھوں میں روزانہ ہزاروں چیزیں فانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ روزانہ 8 لیٹر پانی ہر ایک آدمی فانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہر ایک آدمی 2 روٹی صبح میں، 3 دوپہر میں، 2 شام میں فانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہر ایک آدمی صبح میں 2 انڈے اور دوپہر کو ایک ٹانگ کی مرغی کی 1 ٹانگ، اور شام کو 1 پلیٹ کباب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کھاتے. صبح کیا ہوتی ہے؟ فانی. گھر میں آٹے کی بھری ہوئی بوری 15 دن میں، 25 دن میں فانی. ٹرک بھر بھر کے سبزیاں آتی ہے مارکیٹ میں، دوسرے دن فانی. ٹرک بھر بھر کے پیاز کے آ کے باہر لگتی ہے، دوسرے دن فانی. تیل کا ڈبہ آیا تھا، فانی. کل من علیہا فانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان غور کر، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ساری چیزیں ایک پانی ہیں، ساری چیزیں ایک پانی ہیں. اس پانی سے سب چیزوں کی حیات ہے، اور پانی سورج کی ذرا سی تپش سے سوکھ جاتا ہے. اے انسان تو سورج کی تپش برداشت، انسان نہیں، ساری کائنات. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز پانی حیات ہے، اور پانی سورج سے کیا ہو جاتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے. ہم ہیں کیا؟ ایک پانی، مرنے کے بعد فانی. اس لیے صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ درہم دینار جتنا ہمارے پاس ہے نا، جلدی جلدی کیا کر لو؟ خرچ کر لو. جیسے وہ بنگالی مٹھائی ہوتی ہے نا، فریزر میں رکھی ہوتی ہے، مٹھائی کی دکان میں چلاؤ تو فریزر میں رکھی ہوتی ہے، اس میں سے نکالی، جلدی سے کھا لو، نہیں تو کیا ہو جائے گی؟ پانی، پھر فانی. ہے نا؟ برف لے کر آئے، جلدی سے کھاؤ. آئس کریم بہت کٹھن، بال جیسی، گیند جیسی، کٹھن ہے، کڑک ہے، سخت ہے، لیکن جلدی سے کھا لو، نہیں تو کیا ہو جائے گی؟ پانی، پھر فانی. صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا یہ درہم ہے، یہ دینار ہے، یہ قیمتی تب ہے جب یہاں سے مشین میں ڈالو تو درہم ڈالو گے، مشین میں جائے گا، ایک میں سے چمچ بن گئی، پھر ڈالا، دوسرے فرمے میں سے نکلا، پیالی بن گئی. فرما ہے نا؟ یہاں سے اخلاص کے ساتھ 1 درہم ڈال دیا، وہاں سے نکلا، کیا بن کے نکلا؟ جھاڑ بن کے نکلا. یہاں سے گھوڑا ڈال دیا اللہ کے نام پہ، وہاں کیا بن کے نکلا؟ جنت کا ایک محل بن کے نکلا. یہاں پہ اللہ کے نام پہ ایک کمزور غلام، کمزور بیچارہ، غریب، تھکا ہوا، اس غلام کو یہاں سے ڈال دیا، یعنی اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا. اللہ کے وہاں کیا بن کے نکلا؟ جنت کا سونے چاندی کا محل بن کے. صحابہ سمجھتے تھے مال ہے تو فانی، لیکن یہاں سے جیسے ہی فانی کو ڈالیں گے نا اللہ کے ہاتھ میں، جیسے ہی یہاں سے ڈالا، سیدھا وہاں جنت میں کچھ اور بن کے نکل آیا. یہ جیسے دنیا کی لیتے نہیں، آج ہی کھتری لوگ کیا کرتے ہیں، کیسا بہترین سا سفید سا کپڑا ہوتا ہے، کیسا لگتا ہے جب آئے تو پانی میں بھیگ کے نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بس یہ تو دھاگا دھاگا ہے. لیکن وہاں سے مشین میں ڈالتے ہیں، مشین کیا کرتا ہے؟ لاسٹ میں جا کے نکال کے بتاتا ہے کہ یہ 3500 کا ڈریس بن گیا، یہ 4000 کا ڈریس بن گیا. صحابہ جانتے تھے یہ درہم یہاں سے ڈال دو، رات کو جاگ کے یہاں سے سجدہ کر دو، یہ غریب غلام آزاد کر دو، یہ مسکین گھرانہ ہے، یہ آنے والے مسافر ہیں، ان کی دعوت کر دو، یہ تالاب کے کنارے آئے ان کے اونٹ ذبح کر کے کھلا دو، یہ مسکین آئے ہوئے ان کے طعام کا انتظام کرو، مہمان آئے ان کا اکرام کرو. کیا ہوگا؟ یہ وہاں چھپ کے نکلے گا. کیا نکلے گا؟ سونے کا محل. کس کا محل؟ سونے کا محل، چاندی کا محل. کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں زمین پہ، لیکن پابندی کر رہے ہیں 2 رکعت تحیۃ الوضو کی، کہ جنت میں آواز آ رہی ہے ان کے چلنے کی، اور ہم کہاں ڈال رہے ہیں؟
جتنا جمع ہو رہا ہے ڈال دو، کہاں؟ پلوٹ میں اور فلیٹ میں، پلوٹ میں اور فلیٹ میں۔ صحابہ سمجھتے تھے، بہت سمجھدار تھے آخرت کے معاملے میں، سمجھتے تھے ہمیں کام وہ آئے گا جو ہم نے اللہ کے نام پہ لگا دیا۔ اولیاء اعظام رحمہم اللہ نے اپنی راتیں اللہ کی یادوں میں گزار دی، اللہ والوں کی صحبت میں گزار دی، نیک لوگوں کی سنگت میں گزار دی۔ اس سے کیا ملا کہ دنیا سے ایسے گئے کہ ان کے چہرے ہنستے ہوئے تھے، دنیا سے اس حال میں گئے کہ انہیں دنیا کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں تھا، اور آگے کی جتنی منزلیں تھیں اس کا ڈر نہیں تھا۔ اور اس سے پوچھ رہے نا رابعہ بصریہ سے، رابعہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ آسمان سے۔ اچھا، کتنا دور ہے؟ اتنا دور ہے۔ اتنے دور سے آئے اور اللہ کو نہیں بھولے، تمہارا کیا خیال ہے رابعہ 2.5 فٹ زمین کے نیچے جا کے رب کو بھول جائے گی؟ یہ جواب تھے، بے خوف ہوتے تھے مخلوق سے، آتش فشانوں سے لڑ جاتے تھے، اکیلے تنہا نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے رب میرا میرے ساتھ ہر جگہ ہے۔ ہم تو گھر میں برتن بجے تو 4 کونوں میں 4 تعویذ لٹکاتے، وہ کیا تھے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ جنگلات میں گئے تو اللہ، ایک اللہ ہے۔ ارے ان کی تلاوت سے جن مر گئے نا، صحابی سے کہا نا کہ اب بس کرو، تمہارے اس تلاوت کی وجہ سے 4 جن مر گئے، 4 جن نہیں، 4 جن مر گئے خوف سے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو یقین کو بنایا تھا، یقین کو۔ الذین آمنوا وکانوا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان لائے، پھر ایمان کے ساتھ کسی بھی چیز کو ملنے نہیں دیا، کوئی ملاوٹ آنے نہیں دی، کوئی سمجھوتا نہیں، سیدھا کمپلین۔ ماں آئی بچ میں، 100 ماں آ جائے تو آ جائے، باپ آیا بچ میں، باپ بھلے آ جائے۔ یہ تھا ایمان قبول کرنے کے بعد دنیا کی کسی طاقت نے ان کو اپنے سامنے جھکانا چاہا، جھکا نہیں سکی۔ ایسا ایمان، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان لانے کے بعد پھر کوئی سمجھوتا نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے کہتے تھے، تابعین سے کہتے تھے مجھ سے وہ چیزیں پوچھو جو دلوں کو اندھا کرنے والی، ان سے بچو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اس لیے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں انسان کا فتنہ اس کی اولاد ہے، بیوی ہے، اس کے پڑوسی ہیں، اس کا مال ہے، یہ آزمائش۔ فتنہ مانے آدمی اپنی اولاد کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنی اولاد کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے، اولاد کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کا حصہ ہے نا، محبت رکھی ہے اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ اگر محبت نہ رکھتا تو نظام بھی دنیا کا نہ چلتا نا۔ پھر بچوں کی پرورش کیسے کرتے؟ اگر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت اللہ نہ ڈالتا تو پرورش کون کرتا؟ پرورش نہ کرتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ساری کی ساری فانی، اللہ کی ذات باقی ہے۔ اللہ راضی ہو گیا نا، اللہ راضی ہوگا تو دنیا کی ساری مخلوق ناراض ہو جائے، کوئی نقصان ہونے والا۔
اور اسی چیز نے تو مار ڈالا کس کو؟ مشرکین سرداران قریش کو، کہ لوگ کیا کہیں گے، کس چیز نے مارا؟ لوگ کیا کہیں گے، اور صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کیا کہے گا، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد کو بھیجا خزانچی کے پاس، کہا جاؤ، نہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ جاؤ ان سے درہم، مجھے یاد نہیں کتنے مانگے تھے، ان سے اتنے درہم قرض لے آؤ۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی کی نصیحت کے لیے آپس میں دینی مذاکرے کے لیے کہا امیر المؤمنین سے کہو بیت المال سے لے لیں قرضہ، خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، اور کہہ دو بیت المال سے قرضہ لے لیں۔ جب وہ قاصد حضرت عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ عبد الرحمن بن عوف تو یوں کہہ رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا میرے دوست میرے ساتھی یوں چاہتے ہیں میں بیت المال سے آج قرضہ لوں اور کل کو میری موت آ جائے تو پھر میرے ساتھی یہ کہہ کے قرضہ معاف کروا دیں کہ امیر المؤمنین تھے، ان کی ضرورت تھی اس لیے لیا تھا، پھر وہ قرضہ وہ تو معاف کرانے کا اعلان کر دیں اور اللہ کے وہاں مجھے پھر جواب دینا پڑے، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تھا، دنیا کا ڈر نہیں تھا۔ بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اولاد ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، باپ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ماں ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا دین نہیں جانا چاہیے۔ ہم دیکھو دین کہتے کس کو ہے؟ دین ہے نا اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ہر ایک جگہ کا دین الگ ہوتا ہے۔ تجارت کا دین الگ، کہ تجارت میں کون سا دین ہے تو کون سی تجارت ہے، کھیتی ہے 10واں نکالنا ہے یا 20واں حصہ نکالنا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ کھیتی میں پانی کیسے لینا ہے، ہمارا کھیت پاس والے کا کھیت دونوں بالکل لیول کی زمین کے ہیں، تو ہم اگر اس نے 50 فٹ بور کیا ہے، ہم یہاں پر 60 فٹ بور نہیں کر سکتے، شریعت اجازت نہیں دے گی۔ یہ ہے شریعت، یہ کھیتی کا علم۔ بازار میں جا رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، وہاں کا علم، وہاں کا دین کیا ہے؟ جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے وہ چیز ہمارے پاس ہی موجود ہے اور جگہ مارکیٹ میں نہیں ہے، ہم اس چیز کو اس لیے روکے ہوئے ہیں تاکہ بھاؤ بڑھا دے وہ لوگ، کا گناہ ہے۔ ایک دوسرا، لوگوں کو ضرورت ہے، اس کی قیمت اتنی زیادہ لے رہے ہیں جس کے بارے میں ہماری عقل کہتی ہے اتنا بھاؤ نہیں آنا چاہیے، اتنا بھاؤ لینا اچھا نہیں ہے، اچھے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ یہ ہے تجارت کا علم۔ تجارت کا علم کیا ہے؟ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ چیز اس کا عیب دکھا کر بیچ رہے ہیں، یہ ہے تجارت کا علم۔ تجارت کا علم یہ ہے جس چیز کی جتنی تعریف ہے، جتنی اس میں اچھائی ہے اتنی بیان کرے، اس سے زیادہ بیان کرے تو یہ چیز جو ہے نا غلط بیچی، یہ تجارت کا علم، تجارت کا دین۔ مزدوری کا دین، جو سامان ہمیں دیا گیا پہنچانے کے لیے اس میں سے ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس کو چکھ نہیں سکتے، اسے اپنی ضرورت میں نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمیں پہنچانے کے لیے دیا، مزدور ہے۔ مزدور کے ذمے ہے امانت داری کے ساتھ وقت کی تعین کے ساتھ پہنچا دے اور پھر اس کی مزدوری کا جو حق ہے اتنا ہی لے۔ مالک اور جو مزدوری رکھ رہا ہے نا، مزدور کو مزدوری پہ رکھنے والا اس کو مجبور نہ کرے کس چیز پر کہ اب کوئی اس کا کام کرنے والا نہیں ہے تو 100 کی جگہ میں 500 مانگ لوں۔ یہ مزدوری کا دین، ہر لائن کا دین ہے۔ اب دین جیسے مثال کے طور پہ نماز کا دین کیا ہے؟ ظہر کی نماز جو ہے نماز ہی ہے، لیکن ایک آدمی کو جوش آیا، ظہر میں قرات کر رہا ہے الرحمن علم القرآن، ہاں مجھے قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، ثواب ملے گا۔ 3 آیتیں پڑھ ڈالی قرات کے ساتھ، قاری عبد الباسط صاحب کے
طرز کے ساتھ بہترین پڑھی، فوراً پیچھے سے مفتی ایمن صاحب آج ہارون صاحب کے صاحبزادے فوراً کہیں گے، مولانا صلاح الدین کہیں کیا جان بوجھ کے کیا تھا؟ کیا کہ نماز ٹوٹ گئی، جان بوجھ کے واجب چھوڑا تو نماز ٹوٹ گئی، اور بھول سے چھوٹا تو زور سے بولو سد سہو۔ پڑھا ہے تو بولنے کا، پڑھا ہے، بھول سے کیا تو سد، ارے میں نے تو الرحمن پڑھی، تو یہ دین نہیں ہے۔ ظہر کا دین یہ ہے آہستہ پڑھو، کیا پڑھو؟ آہستہ پڑھو۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ نے عجیب نکتہ لکھا ہے پڑھنے کے بارے میں، کہ آدمی کی آواز جب تک زبان سے اپنے منہ سے نکل کر اپنے کان کو نہیں لگتی، دل میں تلاوت کا نور پیدا نہیں کرتی۔ بخاری شریف میں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب نماز پڑھتے تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو ان کی آواز ایسی گنگناتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کر کے جا رہی ہو تو ان کی آواز ہوتی الفاظ دوسرے کو خلل نہ دے، یہ شرط ہے۔ دوسرے کو ہماری تلاوت کے، ہمارے ذکر کے الفاظ دوسرے کی عبادت میں خلل پیدا نہ کریں، یہ شرط ہے۔ اس سے کم اس کو تصور کہتے ہیں، اور تصور میں نماز نہیں ہوتی۔ ہونٹ بھی نہ ہلے، حرکت بھی نہیں ہو رہی، ہونٹ بھی بند پڑے اور ہونٹوں کی حرکت کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، اسے تصور کہتے ہیں۔ تصور کے اندر جو چیز آدمی سوچ رہا ہے نا، اس کو نماز نہیں کہتے، اور نماز ہوتی ہی نہیں۔ خیر، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یہی یقین والے ہیں، واولئک ھم المہتدون۔ ہدایت پہ ایک بات یاد آئی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے پہلے دعا کروائی، اور دعا اتنی کروائی ہم تو سوچتے نہیں دعا کب کروائی۔ اور پھر اس ہدایت کے لیے اللہ نے محنت کو کہا، ہدایت کے لیے دیکھو دعا کہاں کروائی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کو کہا، جب بار بار دعا کرے گا، سوچ کے دعا کرے گا، سمجھ کے دعا کرے گا، ہدایت مانگے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو محنت کرنے کی توفیق دیں گے۔ لیکن ہدایت دھیان سے مانگنے کا، ہدایت دھیان سے مانگنے کا۔ وہ ایک طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، فارسی جو نا فارسی اور عربی کا پہلا سال، اس میں بہت ساری چیزیں اتنی رٹنی پڑتی، اتنا رٹنی پڑتی ہے نا، اس کو بار بار پڑھے بغیر یاد نہیں ہوتی۔ ایک جملے میں 14 صیغے ہوتے، ایک جملے میں 14 صیغے، اور پھر 14 کے 72 ہوتے ہیں، ایسے 100 قاعدے ہیں۔ الحمدللہ ہر عالم کو 100 قاعدے یاد کرے بنا آگے نہیں چلاتے۔ عربی اول دوم میں 100 قاعدے یاد کراتے، ایک جملہ۔ جیسے ہم نے کہا سمجھو چلو کہ کتب لکھنا، کتب کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتن کتبتو کتبنا، یہ 14 صیغے ہوئے، اس کے 14 معنی ہوئے، الگ الگ ترجمے ہوئے۔ تو اس کو یاد نہیں ہو رہا تھا، اس کے گھر میں بکری تھی، کان پکڑ کے بیٹھ گیا سنانے اس کو۔ ضرب ضربا ضربو ضرب ضرب دار ضربنا ضربت ضربتم ضربتم ضربتی ضربتما ضربتم ضربت ضربنا یضرب 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 تضرب تضرب ترجم 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 ترجمان یضرب یضرب، جیسے ہی چھوڑے نا تو بکری تو یوں کرے بیچاری، کان چھوڑے تو بولا ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بزع اخفش اس کا نام پڑ گیا، وہ نحوی بنے بڑے۔ تو ہمارا کیا حال ہے؟ پڑھتے تو ہر رکعت میں اے اللہ ہم کو ہدایت دے دے، لیکن پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ کہ ہدایت کی دعا، پہلے دعا مانگنے کو کہا، ہر رکعت میں ہدایت مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ محنت کرنے کی توفیق دے گا۔ پھر کیا محنت کریں گے پتہ ہے؟ والذین جاہدوا فینا، پھر منمانی چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ لنہدینہم سبلنا، ہدایت کے راستے کھول دے گا، ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ تو ہدایت کی دعا ہے، ہر رکعت میں ہے، اور ہدایت کی محنت ہے،
منمانی چھوڑنے کی اللہ توفیق دے گا جب ہم محنت کریں گے۔ محنت کیا ہے؟ ہر عمل کو یہ سوچ کر کرے کہ میں اس عمل کو سنت کے مطابق کیسے کروں، بس اپنے بارے میں سوچ لے، مجھے چپل پہننا سنت طریقے میں، مجھے اب دیکھو مسجد میں آنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں ہے تو رحمت میں ہے، مسجد میں ہے تو رحمت مانگ کے آئے، باہر جا رہے ہیں اب تو کیا مانگ کے جا رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب جو سورہ جو اس کی صف کی آیت پڑھو، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب نماز جمعہ کی پوری ہو جائے تو بھاگو، نماز پوری پڑھ کے فانتشروا پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ کا فضل تلاش کرو، مانے حلال روزی جا کے تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ وہاں قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ حلال روزی تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں رحمت تھی، رحمت میں رہے تو ہدایت میں رہے، اب باہر جا کے کیا کریں گے؟ اللہ کا فضل مانگیں گے، اور فضل حلال روزی بھی فضل ہے۔ ہم جب دعا پڑھ کے نکلے نا تو یہ دل میں نیت کر کے نکلیں گے، تو اللہ والوں نے لکھا ہے جب آدمی مسجد سے نکلتے ہوئے یہ نیت کرے، اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اسألوک تجھ سے مانگتا ہوں، من فضلک، اسألوک من فضلک، حلال روزی طلب کرتا ہوں، اللہ اس کے لیے حلال روزی آسان کر دے گا۔ جیسے جمعہ کی نماز کے بارے میں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جمعہ کی نماز مکمل پڑھ کے پھر جاؤ۔ ایک اور جگہ پہ ہیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے، یہ حضور کے گھرانے کے بارے میں ہے، لیکن ادب تو امت کے لیے بھی ہے۔ جب کھانے کی دعوت ہو جائے، کھانا کھا لو، السلام علیکم، رخصت، دعا دے کے رخصت جاؤ، بیٹھے مت رہو۔ تو فضل اللہ سے مانگے۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کو ہدایت مل گئی۔ تو ہدایت کی دعا ہر رکعت میں ہے، اور ہدایت کی دعا دھیان سے، توجہ سے نماز میں مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ منمانی چھوڑنے کی توفیق دے گا، اور منمانی چھڑانے والی محنت دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہدایت کے لیے دو الفاظ قرآن میں، پہلے ہدایت مانگنا، پھر ہدایت کی محنت کرنا۔ محنت میں کیا چھڑایا جائے گا؟ منمانی چھڑائی جائے گی۔ اب صحابہ نے کیوں چھوڑی تھی؟ کہ صحابہ دو چیزوں سے محبت کرتے تھے، ہم ان دو چیزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابو ذر نے کہا، کس سے نفرت کرتے ہیں؟ موت سے اور فقیری سے نفرت کرتے ہیں۔ صحابہ موت سے اور گزاری کی روزی سے محبت کرتے تھے۔ بقول ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ موت سے، بیماری سے اور فقیری سے محبت کرتے تھے، ہم موت سے، فقیری سے اور بیماری سے نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ انہی چیزوں کے اندر جو ہے ہماری اصلاح ہے۔ اور موت کی فکر میں صحابہ نے جو ہے نا سب کچھ لگا دیا، تو موت محبوب بن گئی، اس لیے کہ موت کے بعد محبوب ملنے والا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم بھی جو ہے نا، جو اللہ نے مال دیا ہے، جو اللہ نے جان دی ہے، جو وقت دیا ہے نا، جیسے میں نے شروع میں بتایا، جیسے کمپنی کے اندر وہ کریپ جاتا ہے، بھنگار جاتا ہے، زنگ لگا ہوا لوہا جاتا ہے، لیکن مشین میں ڈالنے کے بعد کہیں چمچ بن کے نکل رہا ہے، کہیں پلیٹ بن کے نکل رہا ہے، کہیں پتیلا بن کے نکل رہا ہے، کہیں تھالی بن کے نکل رہا ہے، کہیں جو ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بن کے نکل رہا ہے نا۔ صحابہ نے یہاں سے جو کچھ ڈالا وہاں محل بن کے نکلے، اور حضور نے بتایا کہ اس کا یہ محل، اس کا فلاں جگہ، اس کا فلاں جگہ۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا جو کچھ ہے نا یہ اس مشین میں ڈال دینا ہے۔ کون سی؟ دعوت و تبلیغ والی مشین میں ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ جنت میں نکلے گا، کیا بن کے نکلے گا وہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ اللہ اس